فرمائیں۔ ہمارے اکابرین نے حضرت مولانا عبداللہ قابودری صاحب، مولانا بہماد صاحب اور مولانا شیر علی صاحب، مولانا یعقوب صاحب، دوسرے مولانا یعقوب صاحب، جتنے تھے سبھی آفتاب اور مہتاب تھے، علم و عمل کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے وہ ایک مقام رکھتے تھے۔ اور جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تٹکے سر سے تو بس ہمارا دل بھر آتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے اپنے کو اللہ تعالیٰ نے دو لفظ سکھا دیے ہیں۔ اور بات بھی وہی ہے کہ جو مولانا عبداللہ قابودری صاحب کی سوچ اور فکر تھی وہ ایک عالمی سوچ تھی۔ ان کا تعلق عالم اسلام کے بڑے بڑے لوگوں سے بھی تھا، اور ہندوستان کے مشائخین حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ان کے جو بڑے تھے وہ سب مولانا عبداللہ صاحب نے ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ تو بہرحال وہ ان کی چیزیں آج بھی آپ کے اندر بھی الحمدللہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ بڑوں کی تربیت سے آدمی بڑا بنتا ہے۔ اپنے نہیں بنتے، لیکن اپنے بڑوں کی تربیت نے ہی اپنے کو بڑا بنایا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ تو بہرحال مجھے تو آج یہاں آنا ہی تھا، پروگرام میرا تھا، لیکن انہوں نے گاڑی بھیج دی خالد صاحب نے۔ میں نے کہا لو اب تو کسی طریقے سے جانا ہی پڑے گا۔ جی 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 تو میں نے کہا کہ بھائی چلو چلے ہی جائیں گے۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ حضرات سے مل کر، آپ کو دیکھ کر، اور اس جامعہ کو دیکھ کر کہ جامعہ کتنے سال ہوئے اپنے فلاح داران کو، عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال ہوئے انگریزی کے اعتبار سے۔ 60 سال 60 سال ہو گئے الحمدللہ کثیر۔ 62 جی اسلامی اعتبار سے 62 سال ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ بڑے اچھے ماحول میں ادارہ چل رہا ہے، افراد بن رہے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی ادارہ ہی نے بنایا ہے، ہم کو بھی اسی ادارے نے بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو بہرحال ادارے میں آ کر بے انتہا خوشی ہوئی، اور یہاں بار بار آنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ سے ملیں، آپ ہم سے ملیں، آپ ہماری بات بتائیں، ہم آپ کو بات بتائیں، ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو حاصل کریں، تو اس سے ہمارے کاموں کے اندر میں فروغ ہوتا ہے۔ بہرحال مدارس اس ملک میں الحمدللہ بڑی تعداد میں ہے، اور مدارس آج بھی کھل رہے ہیں اور آئندہ بھی کھلیں گے۔ ہاں اللہ کا نظام ہے۔ اور تو اس میں یہ جو مدرسے، قدیم مدرسے ہیں، ہمارے ڈابیل ہیں، راندیر ہیں اور ترکی سر ہیں، یہ قدیم ترین مدرسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے افراد تیار کیے، اور وہ افراد آج ان مدارس کی قیادت و سیادت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی، اور آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے کاموں کے لیے بھی، کہ جو ٹوٹا پھوٹا ہم کر رہے ہیں اللہ اس میں اخلاص عطا فرماوے، للہیت عطا فرمائے۔ ضرورت تو مدارس کی پہلے تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ مدارس اپنی جگہ ایک محترم شان چیز ہے۔ مدارس جہاں سے افراد سازی ہوتی ہے تو یہ تو امت کی ضرورت ہے۔ مدارس کا نظام امت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جب تک ہمارے نظام میں ہم مخلص رہیں گے اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اب ضرورت ہے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے بڑوں نے جو سکھایا ہے
مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت آپ کے اور میرے بہت قریب وہ ان کی زندگی گزری ہے، اور انہوں نے اس میں مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت نے جس طریقے سے ہماری آپ کی تربیت کی، اور جن کے سبق میں بیٹھتے تھے تو وہاں علم کی بارش ہوتی تھی۔ مفتی بیمار صاحب ماشاءاللہ اپنے فن کے ماہر تھے وہ، یعنی حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے ادارے کے چھان بین کرنے میں، اساتذہ میں رکھاؤ میں نہیں رکھا، اچھے سے اچھے استاد کہیں سے بھی وہ جا کر لے آئے ہیں، ہے نا، یہ ان کی امتیازی شان تھی۔ بہرحال وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے اور ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات نے اس فقیر کو بلانے کا میں اپنے آپ کو ضرورت مند بھی نہیں سمجھتا ہوں، یہ تو میرا فرض ہے کہ میں آؤں خود، اور میں نے ہی کہا کل تو میں نے ہی کہا، قاری صاحب میرے قاری صاحب نے پکڑ لیا۔ کتنا اچھا لگا جی انہیں بھی بہت خوشی تھی۔ الحمدللہ، جی مولانا رشید صاحب تو قلم ہے، مولانا ذوالفقار صاحب ان کے بارے میں بہت محتم بشان کلمات استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ان بزرگوں کا زمانہ، تنگی کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا۔ جی واقعی مولانا ذوالفقار صاحب تو ایک عجیب شخصیت تھی، مولانا للہیت اور اخلاق کی بلندی، اور چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے کی طرح، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح، طالب علم کے ساتھ طالب علم کی طرح، یعنی ہمیں وہ سب چیزیں انہوں نے سکھائی کہ کس آدمی کے ساتھ کیسے رہنے کا، کس آدمی کے ساتھ کیسی بات کرنے کی، کون سی کتاب کیسے پڑھانے کی۔ مولانا ذوالفقار صاحب کو جو اللہ نے جو ملکہ دیا تھا، وہ بے نظیر آدمی ثابت ہوئے تھے۔ وہ کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا ان کو، حضرت کو، جی بہت حساس بساس خوش تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ تو چلے گئے، تو کہا کہ بھئی ہم کیا جائیں، ہم بھی چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو یہاں رہنا ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نے 40 سال پڑھائے یہاں۔ کتنے سال؟ 44 سال، اور 44 سال میں نو کمپلینٹ، کوئی شکایت نہیں۔ بڑی بات ہے، کسی کے ساتھ نہ چھوٹے سے نہ بڑے سے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ ان کے اصل میں وہ سادات تھے۔ اور حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد بیعت تھے، حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور حضرت بھی ان کا بڑا احترام اکرام کرتے تھے۔ ہم کو بھی کہتے تھے کہ مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس جاتا ہے کہنے سے، میں کچھ جاتا ہوں تو آتے جاتے، بہت مانتے تھے مولانا کو۔ ہاں مولانا یعقوبین چلے گئے، دونوں کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مولانا یعقوب صاحب بڑے چھوٹے، دونوں اتفاق سے حادثے میں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر
بڑے مولوی یعقوب صاحب، ان کے بعد بھی بس پڑھانا کا ہے نا، جو علو شان جو تھا ان کا، اب بیٹھتے تھے تو بس ہے نا، کوئی بچے کو یوں یوں کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مولانا بڑے مولانا یعقوب صاحب کی پڑھانے کی جو شان تھی مولانا، وہ آج ہم یاد کرتے ہیں تو کہتے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کو۔ مولانا علی میاں صاحب کو حضرت نے لکھا تھا کہ ہمیں ایک مدرس چاہیے، تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ بھائی مدرس تو کیا تمہارے یہی کہ آدمی ہم آپ کو دے رہے ہیں جو اس سال نزوہ سے فارغ ہو رہے ہیں، اور بڑے اچھے واقعی کلمات لکھے انہوں نے مولانا یعقوب صاحب کے بارے میں، اور ان کی بھی ایک شان تھی مولانا یعقوب صاحب کا پڑھانے کا، جو بیٹھنے کا۔ ایک مرتبہ ہدایہ کا سبق تھا، ہماری جماعت تھی، اب مولانا کی نگاہ ہر طالب علم پر پڑتی تھی، میرے پر ان کی نگاہ پڑی، پھر مجھے کہا اچھا بول بھائی کیا کہا ہم نے، اب میں تھا ہی نہیں وہاں۔ دیکھ تیری مجھے یاد ہے، یعنی وہ پکڑ لیتے تھے آدمی کو کہ کہاں بیٹھا ہے، کہ میں یہاں ہدایہ میں ہوں اور تو گاؤں میں ہے۔ علو شان تھی، غضب ہو گیا۔ بڑے مولانا یعقوب صاحب بھی زبردست آدمی تھے، اللہ اکبر، ہدایہ پڑھاتے تھے، اس کو پانی کرتے تھے وہ۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہدایہ وغیرہ، تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا؟ ہاں، وہ آپ نے بھی پڑھا تھے، ہاں جی جی، شیخ اقبال، خیریت ہے آپ؟ شیخ اقبال تو ہمارے اکابرین میں ہیں، کیونکہ متقدمین میں ہیں نا آپ۔ اور خیریت ہے جی؟ انہوں نے بول دیا تو مجھے بھی اچھا، اتفاق سے مجھے آنا ہی تھا آج ملنے کے، آپ لوگوں کو ملنے کے لیے، اور انہوں نے پکڑ لیا کہ حضرت نے، میں کہا میں آؤں گا۔ اپنے مادر علمی سے اگر ہم واقف کیا کہتے ہیں ملنا جلنا نہ رکھے تو ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم جس ادارے سے جس پیالے سے ہم نے کھایا ہے اس کو تو ہم فراموش بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق قلبی ہونا چاہیے۔ ہر مدرسے میں سے پڑھنے والا ہر طالب علم اس کے مدرسے کے ساتھ اس کا قلبی تعلق ہونا چاہیے۔ ہاں، تو آپ حضرات سے ہمارا قلبی تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ، کہ بھئی یہ جامعہ فلاح دارین جو ہیں امت کی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور اس کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مدرسہ چندے کے لائن سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی خاندان کو اس کے لیے طے کر دیا ہے، اور وہ لوگ بھی الحمدللہ مدرسے کا جو کام کر رہے ہیں ایک تاریخی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مان و منال میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی جتنے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سب کو موت تک اس کے کام کے لیے اس کو قبول فرماتے رہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ادارے کو کسی کا محتاج نہیں کیا۔ ہم کسی کے سامنے ہم اپنی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے نہیں جاتے کہ بھئی ہم کو ضرورت ہے۔ میں گیا تھا ریونین، تو حاجی صاحب کی مزار بالکل قبرستان میں داخل ہوتے ہی وہ مزار ہے۔ اللہ اکبر،
کیا ان لوگوں کو اس ادارے کے ساتھ جو والہانہ محبت جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں. ہم اپنے ان محسنوں کا احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. باقی آج مدرسے چلانے والے بیچارے کتنے پریشان رہتے ہیں، مارے پھرتے ہیں چندے کے لیے، ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ، اس کی خوشامد کرو اس کی خوشامد کرو. تو فلاح دارین کو اللہ تعالیٰ نے مستغنی کر رکھا تھا ان لوگوں سے خواب پھیلانے کے بعد، کسی کو ضرورت نہیں. تو یہ سب اللہ کی طرف سے اس ادارے کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو عوام سے بالکل مستغنی کر دیا ہے. تو بہرحال یہ اکابرین اور یہ اپنے یہ خاندان والے راوت فیملی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کوشش محنت کو قبول فرمائے. اور ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے دل سے دعا کریں. قل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اچھا، انہوں نے کسی پر احسان نہیں جتلایا، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے. انہوں نے مدرسوں کے سالانہ جلسے میں کبھی اس سلسلے میں کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ بھی خصوصیت ہے نا. تو فلاح دارین کی بہت ساری خصوصیات، اس میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مستغنی کیا ہے اس ادارے کو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ادارے کو نہیں پڑی، اور آئندہ بھی نہیں پڑیں گے، کیونکہ وہ مخلصین کا لگایا ہوا باغ ہے. یہ مخلصین کا، جنہوں نے اپنا نام نمود کہیں نہیں، بس اللہ کو راضی رکھنے کے لیے انہوں نے ادارے کو بنیاد رکھی اور ادارہ چل پڑا. اور علماء صلحاء کی جماعت، کتنے لوگ یہاں سے فارغ ہوئے ہوں گے مولانا؟ 1000 سے اوپر ماشاء اللہ. 1300 کے آس پاس جی 1300 کے آس پاس. اچھا 13. اور حافظ بچے کتنے ہوں گے؟ 900 کے آس پاس. 900 ماشاء اللہ. قاری کتنے؟ قاری حفظ والے 700 کے آس پاس ہیں ماشاء اللہ. سبا ثلاثہ کم و بیش 200-300 کے درمیان کی. الحمدللہ. تو اتنی بڑی تعداد، اور الحمدللہ یہ جو جہاں گئے وہاں الحمدللہ کام کر رہا ہے. یہ ہمارے قاری صاحب کا فیض ہے. قاری صاحب نے قرہ کی جماعت پیدا کر دی ہے، مولانا یوسف صاحب نے فقہ کی جماعت پیدا کر دی ہے. مطلب کہ افراد سازی ہوئی، یہاں سے افراد بنے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج میں میرے مادر علمی میں آیا ہوں، اور مجھے بار بار آنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ مجھے غلطی کو معاف کرے، کیونکہ ہم اپنے ادارے سے، ہم اپنے جس پیالے سے ہم نے کھانا کھایا ہے، ہم اس پیالے کو توڑ نہیں سکتے، اور اس پیالے سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. یہ ہماری مادر علمی ہے، جہاں سے ہم نے الف با سے پڑھا ہے. آپ کے آزاد بھی ہیں، مشغولیات بھی بہت ہے. اب یہ اعضاء اور مشغولیات، دعا کیجیے کہ اللہ اخلاص عطا فرمائے. بس اپنے کو تو یہ کہ ہم تو اپنے اکابرین کو ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کیسے کیسے اساتذہ حضرت مولانا نے یہاں جمع کر دیے تھے، کہ جنہوں نے یہ سارے افراد تیار کر دیے. یہ جو سارے افراد تیار ہوئے ہیں وہ حضرت کے انتخاب کی بات ہے. مولانا عبداللہ صاحب مردم ساز آدمی تھے. وہ آدمی کو پہچانتے تھے، وہ کس طریقے سے، کس بچے سے، کس استاد سے، کس ملازم سے کیا کام لینا، کیا کرنا، وہ ان کی خصوصیت تھی.
اور وہ اصل میں بات وہ انہوں نے بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی فیض صحبت انہیں ملی ہے، اکابرین مشائخین سے بہت قریب رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب کی آپ سوانح حیات پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب مشائخ اور علماء سے کتنے قریب تھے۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ اب آپ سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ اخلاص عطا فرماوے اور ہمارے اکابرین کے نقش قدم پر ہمیں کام کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کی ایک بہت بڑی نسبت ہے، ہمارا اور آپ کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، اور وہ رشتے فلاحی ہے، رشتے فلاحی ہے نا قاری صاحب؟ قاری صاحب نے ماشاءاللہ قاریوں کی جماعت پیدا کر دی، افریقہ میں، لندن میں، جہاں بھی جائیں گے قاری صاحب کے شاگردوں کی جماعت آپ کو ملے گی۔ ہر فن کے اساتذہ طلباء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہوتے رہیں گے۔ ہاں، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ہمارے اکابرین نے جس انداز سے یہاں اس چمن کو لگایا ہے، اللہ ہی اس کی نگرانی کرے گا اور وہی اس کے نظام کو چلائے گا۔ ہاں، تو کتنے سال ہو گئے مدرسے کی عمر؟ انگریزی کے حساب سے 60، 60، اسلامی حساب سے 62۔ اچھا 62 سال ہو گئے، 62 سال ہوئے برابر۔ اور یہ جتنے بیٹھے ہیں سب یہاں کے فارغین ہیں۔ ہاں، یہ خصوصیت یہ بھی ہے۔ آج ایک ممتاز فاضل بھی شریک تھے اس مجلس میں۔ جی، سب میں ممتاز فاضل شامل ہیں اس وقت۔ فلاحی گلدستے کا درمیانی موتی حضرت، جی، فلاحی گلدستے کا درمیانی موتی آپ۔ بس یہ آپ جتنے بھی حسن زن رکھیں گے اللہ کرے گا، مگر ابھی تو میں تو کچھ نہیں ہوں۔ جامعہ عقل قوا کی 111 برانچیں ہیں۔ کتنی؟ 111 اقامتی درسگاہ ہیں، اور اس وقت جامعہ میں 15,000 بچوں کا کھانا بنتا ہے۔ کتنے؟ 15,000۔ اور میں بھی کسی کے لیے آج چلنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، اللہ نظام بناتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اپنے استادوں کی دعا ہے، ہاں، اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے جو ابھی کام کر رہے ہیں، یہ اپنے بڑوں کی روحانیت ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ اپنے اساتذہ کرام وہ سب رونے والے تھے، مولانا شیر علی صاحب، اللہ اکبر۔ ہاں، ہر استاد یہاں اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا تھا، اور یہ ان کا فیض ہے کہ اتنے افراد تیار ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا نظام؟ چھٹی میں ناشتہ ہے اور پھر طلباء کی زیارت ہو جائے آپ جو کہیں گے۔ دعا کرو۔ جی، دعا کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ لوگ بھی اپنے کام میں لگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ ذی العرش العظیم۔
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته۔ اے اللہ اس ادارے کو دین دنیا چوک ترقی عطا فرما، اس کے بانیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے بانیوں کی، اے اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے اساتذہ کرام مشائخین جو یہاں سے پڑھاتے پڑھاتے تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے مشائخین کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں للہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ